بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخروج علی الحکام۔ کل ہم نے حکام کی 4 اقسام پڑھی تھیں۔ ایک حاکم راشد جو خلفائے راشدین کے طریقے پر چلے، اس سے صرف اجتہادی خطا ہو، ویسے وہ ہر اعتبار سے اچھا ہو، دیندار ہو، دین کو نافذ کرتا ہو۔ دوسرا وہ تھا کہ جو گناہ گار ہے اور ظالم ہے یا فاسق ہے، لیکن دین کو وہ نافذ کرتا ہے، دین کے قیام میں یا دین کی اقامت میں وہ درست ہے، لیکن ذاتی طور پر وہ ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے۔ یہ دوسری قسم تھی۔ ان دو کی اطاعت واجب ہے، لازم ہے۔ تیسری قسم وہ تھی کہ جس میں وہ ظالم، فاسق، فاجر بھی ہے، لیکن وہ اجتماعی سطح پر دین کو نافذ بھی نہیں کرتا اور دین کو روکتا بھی ہے اور دین کو نقصان دیتا ہے، ضائع کرتا ہے، لیکن کفر بوا بھی نہیں کرتا۔ یہ تیسری قسم ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ خروج کریں یا نہ کریں۔ اور چوتھی قسم وہ تھی کہ حاکم ہے اور کفر بوا بھی کر لیتا ہے، تو اس کے خلاف خروج جو ہے وہ جائز ہے، واجب ہے، لیکن خروج کی اہلیت ہونی چاہیے۔ اب وہ اہلیت کیسے ہوتی ہے وہ اب نیچے بیان کرے گا۔ الخروج علی الحکام من الاحکام الشرعیۃ التی فرط فیہا اقوام وافرط آخرون۔ حاکموں پر خروج ایسے شرعی احکام میں سے ہے کہ جس میں کچھ لوگوں نے تفریط کی، سستی، کوتاہی، غفلت کی، اور کچھ نے اس کے اندر زیادتی کی، غلو کیا۔ اما المفرطون الغلاۃ، وہ جو افراط کرنے والے ہیں، غالی ہیں، فہم الخوارج، وہ خوارج ہیں۔ ومن شایعہم، اور جو ان کے مشابہ ہیں، جو ان کے طریقے پہ چلے۔ من الذین یخرجون بغیر شروط شرعیۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو خروج اختیار کرتے ہیں بغیر کسی شرعی شرائط کے۔ ولا نظر الی حکمت، اور بغیر کسی حکمت کی طرف نظر ڈالے۔ ولا مصلحت ولا مفاسد، نہ وہ مصلحت کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور نہ وہ مفاسد کی طرف نظر ڈالتے ہیں، وہ بس خروج کے قائل ہیں اور خروج کے لیے تڑپتے ہیں کہ خروج کریں۔ ومن اہم شروط شرعیت، جو شروط کی اہم شرائط ہیں وہ یہ ہیں۔ شروط کی جو اہم شرائط ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ظہور الکفر البواہی، کفر بوا کا ظاہر ہونا، بدلیل قطعی لا اجتہادی، دلیل قطعی کے ساتھ، نہ کہ اجتہادی کے ساتھ۔ کفر بوا وہ ہے کہ جس کی دلیل قطعی ہو، ایسا کفر ہو کہ جو قطعی ہو، جس میں شک شبے کی گنجائش نہ ہو، اختلاف نہ ہو، روشن ہو سورج کی طرح، اسے کہتے ہیں کفر بوا۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم نے تلوار نہیں اٹھانی، الا یہ کہ تم کفر بوا دیکھو کہ تمہارے پاس اس میں اللہ کی طرف سے دلیل ہو کہ اللہ تو نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ یہ کفر بوا ہے اور یہ موجود ہے، تو اللہ تیرے دیے ہوئے حکم کے مطابق ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، کفر بوا کا مرتکب۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ العدۃ الایمانیۃ، ایمانی تیاری ہو۔ جب خروج کرنا ہے تو پہلے ایمانی تیاری ہو، خروج کرنے والے اور خروج کے پشت پناہ عوام جو ہیں وہ ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوں۔ نمبر 3، العدۃ المادیۃ، مادی تیاری یعنی عملی تیاری، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ التی یغلب علی ظن اہل الحل والعقد انہا تکفی، کہ جب اہل حل و عقد کے گمان کے مطابق، غالب گمان کے مطابق جو مادی تیاری کفایت کر سکے، بس وہی کافی ہے۔
یعنی مادی تیاری کتنی ہونی چاہیے؟ مثلاً یہ کہ خروج کرنے والے تعداد میں کتنے ہوں، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہو، ان کے پاس جگہ جہاں پر وہ رہ رہے ہیں یا ہجرت کی جگہ ہے یا جو بھی جگہ ہے وہ کتنی ہو۔ یہ اہل حل و عقد فیصلہ کریں گے کہ ظن غالب کے مطابق مادی تیاری یعنی دنیاوی تیاری کتنی ہو۔ اندفاع المفسدۃ الاکبر من الخروج، ایک شرط یہ بھی ہے کہ خروج سے زیادہ بڑے فساد کو روکا جائے، اگرچہ چھوٹا موٹا کوئی خرابی رہ بھی جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بڑی خرابی روکی جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ بڑی خرابی بھی نہ رکے اور پھر خروج بھی ہو جائے اور جانیں بھی ضائع ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ ان یفتی بالخروج الراسخون من اہل العلم، کہ خروج کیا فتویٰ وہ لوگ دیں جو علم کے اندر راسخ ہوں۔ ایسے چھوٹے علماء خروج کا فتویٰ نہ دیں، بڑے علماء خروج کا فتویٰ دیں، راسخین فی العلم۔ چھٹی شرط یہ ہے ان یکون الامر للصالحین من بعدہ لا لغیرہم، کہ جب خروج کریں تو خروج کے بعد جو ہے حکومت صالحین کو ملے، نہ کہ دوسروں کو۔ ایسا نہ ہو کہ خروج کے بعد پھر حکومت اور اقتدار بے دین لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے یا دوسرے ظالموں، فاسقوں اور کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے۔ وَأَن لَا يَكُونَ مُجَرَّدُ تَغْيِيرِ وُجُوهٍ، ایسا نہ ہو کہ محض چہروں کی تبدیلی ہو، جیسے کہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے۔ ڈیموکریسی میں جب انقلاب آتا ہے نا تو ایک حکومت ختم ہوتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، لیکن دونوں شکل و صورت میں، مزاج میں، عادات میں اور افکار میں ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف چہرہ بدل جاتا ہے، باقی نظام بالکل ہو بہو ایسے رہتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ صرف چہرے بدلیں، ایسا نہ ہو بلکہ آئین ہی بدل جائے، قانون ہی بدل جائے، دستور ہی بدل جائے، اور ملک کی جو ہے روحانیت یا معنویت وہ بھی بدل جائے۔ ساتویں شرط یہ ہے ان تجتمع الکلمۃ علی قائد منہم، کہ خروج کرنے والوں کا کلمہ جو ہے وہ ایک ہی قائد پر اکٹھا ہو، بے سارے قائد نہ ہوں، وگرنہ وہ آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ یقودہم حکماً و شرعاً، وہ انہیں حکم اور شریعت دونوں اعتبار سے ان کی قیادت کرے، ٹھیک ہے۔ اما المفرطون، یہ تو وہ لوگ تھے جو جنہوں نے غلو کیا، ان کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ شرطیں ہوں تو پھر خروج کی اجازت ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے خروج کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا، یعنی سستی کرنے والے، غافل، کوتاہ کار اور بدکار، گناہ گار یا سہولت پسند یا آرام پسند، یہ وہ لوگ تھے جن کو چاہیے تھا کہ وہ ایک وقت مقرر پر خروج کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ شرطیں پوری تھیں، جیسے وہ نیچے مثال دیتا ہے۔ ہم الذین قعدوا حین اوجب اللہ علیہم القیام، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت بیٹھے رہے جب اللہ نے کھڑا ہونے کا حکم دیا تو وہ بیٹھ گئے۔ جہاں اللہ نے کہا کہ بیٹھے رہو، وہاں وہ کھڑے ہو گئے، جو خوارج ہیں، غالی ہیں، اور جہاں اللہ نے کہا اٹھ کھڑے ہو، وہاں وہ بیٹھے رہے۔ ان تحققت شروط، جب شرطیں پوری ہو گئی تھیں، وانتفت الموانع، اور موانع دور ہو گئی تھی، وما فعلوا ذلك الا جہلا او جبنا، ان لوگوں نے خروج سے اجتناب اس وقت کیا جب وہ جہالت کا شکار ہوئے یا پھر بزدلی کا شکار ہوئے۔ شرطیں پوری تھیں، موانع ختم ہو گئے تھے، رکاوٹیں بالکل نہیں تھیں، لیکن انہوں نے جہالت کی وجہ سے یا پھر بزدلی کی وجہ سے انہوں نے خروج سے انحراف کیا اور اجتناب کیا۔ وقد ذاق المسلمون مغبۃ ذلک، اور مسلمانوں نے پھر اس کا انجام بھی بھگتا۔ مغبت کا مطلب انجام، نتائج۔ حین احتل المستعمرون واذنابهم دیار المسلمین، یہ اس وقت ہوا جب کہ انگریز استعمار اور ان کے ہم جیسے ہم شکل لوگ یورپی وہ مسلمانوں کے علاقوں میں گھس گئے۔ انگریز، فرانسیسی، اٹلی کے، اور پھر اس کے بعد اسپین کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے
کے اور مختلف یورپ کی قومیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے مختلف علاقوں پر چھا گئیں اور ان کو اپنا غلام بنایا۔ ان میں دو بڑے ہیں، انگریز اور فرانسیسی تو بڑے ہیں، باقی بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، ہالینڈ وغیرہ۔ تو وَنَهَبُوا خَيْرَاتِهِمْ، یہ جو استعمار تھا یہ مسلمانوں کے علاقوں میں گھس گیا، اتر پڑا، اور ان کی جو ان کے جو وسائل تھے وہ لوٹ مار کیے، وَأَفْسَدُوا بِلَادَهُمْ، اور ان کے شہروں کو خراب کیا، عزتیں لوٹیں، علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا، ان مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا۔ وَكُلُّ هَذَا مِصْدَاقُ لِقَوْلِ تَعَالَى، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مصداق ہوا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور فلاں فلاں فلاں، اگر یہ سب تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی عذاب کا فیصلہ۔ اور عذاب واقع ہوا، تتاری آئے تو اس کی وجہ بھی یہی تھی، انگریز آئے اس کی وجہ بھی یہی تھی، جب بھی عذاب آیا بیرونی حملہ آور قوتوں کا، وجہ یہی تھی کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو گئے۔ فقط بینہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز، والمقصود یا بامر اللہ ہاہنا هو العقوبۃ، یہاں اللہ کے حکم سے مراد، اللہ کے فیصلے سے مراد اللہ کی سزا ہے، من خوف وجوع، خوف سے اور جو سے، بھوک سے، وتشرید، اور بکھرنے سے، مسلمان قوم بکھر گئی، ٹوٹ پھوٹ گئی، وتسلیط الظالمین علیہم، اور ان پر ظالموں کے مسلط ہونے سے، وقد بینہ اللہ بقولہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اپنے اس فرمان کے ساتھ، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں سخت دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آئے گا، اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکو گے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو اس سے پہلے آپ بھی غافل ہوں گے، میں بھی پہلے غافل تھا، کہ جس وقت انگریز آئے تھے اس وقت جنگ آزادی ہوئی، 1857 کی جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں مسلمان ہار گئے۔ وہ جنگ بالکل ضروری اور لازمی تھی، اور لیکن وہ جنگ، اس کی کیفیت، اس کے طور طریقے جاری رہتے، شریعت کے اعتبار سے تو ضروری تھا، تو لیکن یہ ہے کہ مسلمان قوم اس وقت تک اتنے کمزور ہو چکے تھے ذہنی اور ایمانی اور عملی اعتبار سے، کہ انہوں نے پھر جہاد والے طریقے سے آزادی حاصل نہیں کی، بلکہ ووٹوں کے طریقے سے حاصل کی، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، اور پھر 1947 میں آزاد ہوا پاکستان، وہ ووٹوں کے ذریعے سے ہوا ہے، جہاد کے ذریعے سے نہیں ہوا۔ 1857 سے لے کر 1947 تک کا جو درمیانی عرصہ ہے، یہ مسلمانوں نے غلامی یا محکومی کو قبول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، بند کر دیں۔ تو اب مسلمان کیوں نہیں لڑے؟ جہلاً و جبنا، جیسے اس نے بتایا، جہالت، بڑے بڑے علماء موجود تھے، جیسے علماء دیوبند، علماء الحدیث، دیگر علماء، لیکن جہالت سے مراد یہ ہے کہ عام جو عوام تھی وہ جاہل تھی، علماء ظاہر ہے امت کے بل بوتے پر ہی وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں، عام علماء اس لائق نہیں تھی کہ وہ لڑ سکتی، درمیانہ طبقہ، تاجروں کا طبقہ اور اہل حل و عقد کمزور تھے، علمی اعتبار سے ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آیا ہو کہ جہاد کریں، لیکن بہرحال امت کی مجموعی طور پر سطح ایسی تھی کہ انہوں نے 90 سال تک غلامی جھیلی ہے، 57 سے 47 تک 90 سال بنتے ہیں۔ ایسا پوری تاریخ میں نہیں ہوا، مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایسے انہوں نے ایک غیر ملکی اقتدار اپنے اوپر قبول کیا ہو۔ البیعۃ و احکامھا، بیعت اور اس کے احکام، جب خروج کریں گے بیعت ٹوٹ جائے گی،
اور جب خروج نہیں کریں گے تو بیعت پر قائم رہیں گے۔ تو بیعت اور خروج دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے یہ بیعت کے احکام بیان کرے گا۔ المقصود بالبیعۃ عہد من الرعیۃ للراعی علی طاعتہ بالمعروف وعدم الخروج علیہ۔ بیعت کا مقصود یہ ہے کہ رعایا رائی کے لیے یہ عہد کرے کہ ہم آپ کی اطاعت پر قائم رہیں گے معروف طریقے سے، اور ہم خروج نہیں کریں گے۔ یہ وفاداری کا عہد جو ہے یہ بیعت کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، بس بیعت یہی ہے کہ ہم عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے حاکم کے خلاف خروج نہیں کرنا اور وفادار رہنا ہے اور اچھے کاموں میں اطاعت کرنی ہے۔ ومناصرۃ عہد علی ذلک، اور اس خروج پر کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ وہی طریقۃ شرعیۃ یدل الطرق المبتدیۃ من الانقلابات والانتخابات وما شابہہا۔ بیعت جو ہے یہ شرعی طریقہ ہے، بدعتی طریقوں کے مقابلے میں، جو کہ انقلابات کا طریقہ ہے یا انتخابات کا طریقہ ہے اور جو اس کے مشابہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں حاکم کو قبول کرتے ہیں، یعنی ہم اس کی بیعت کرتے ہیں، یعنی اس کو قبول کرتے ہیں، تو ہم کیوں قبول کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جی خلیفہ راشد ہے، حاکم راشد ہے، یا پھر حاکم فاسق تو ہے لیکن دین اس نے نافذ کیا ہوا ہے، دوسری۔ تیسرا دیکھتے ہیں کہ حاکم جو ہے فاسق فاجر اور ظالم بھی ہے اور دین بھی نافذ نہیں کیا ہوا۔ چوتھا یہ ہے کہ کفر بوا کیا ہوا۔ ہم چاروں میں سے دیکھتے ہیں، اگر پہلی دو قسم کی ہے تو پھر ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ اب بیعت کا جو طریقہ ہے یہ وہ طریقہ نہیں ہے کہ انقلاب آیا، جیسے جمہوریت میں انقلاب آتا ہے اور انقلاب کے بعد پھر حاکم آ گیا تو پھر ہم نے اس کو ووٹ دیے اور پھر وہ منتخب ہو گیا۔ یہ وہ طریقہ نہیں ہے بیعت کا۔ بیعت کا طریقہ دین اور اسلام کا طریقہ وہ اور ہے کہ ہم حاکم کی پہچان کریں گے وہ چار قسموں میں سے کس قسم کا ہے، اس کے مطابق پھر بیعت ہے۔ والبیعۃ من السیاست الشرعیہ لا یبطلها تغیر زمن ولا تطور انظمۃ۔ بیعت جو ہے یہ شرعی سیاست کا حصہ ہے اور زمانے کا تغیر اس کو باطل نہیں کر سکتا کہ اب ہم کہیں جی اب بیعت کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی بیعت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ۔ جو شخص مسلمان ہے اور وہ مر جاتا ہے اور اس کی گردن میں بیعت نہیں ہے، ابھی بھی یہ بیعت ہے۔ اگر اب بھی اس کی گردن میں بیعت نہیں ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ البتہ بیعت یہ ہے کہ وہ چار قسموں میں سے کون سا حاکم ہے کہ جس کی ہم بیعت کریں۔ پہلے دو میں تو اختلاف نہیں ہے، تیسرے میں اختلاف ہے، چوتھے کی بیعت نہیں کرنی، البتہ خروج کرنا ہے نہیں کرنا اس کی پھر شرطیں دیکھیں گے۔ تو ولا تطور انظمۃ، جو نظام ہیں مختلف، جیسے ڈیموکریسی آ گئی یا ڈکٹیٹرشپ آ گئی، تو نظاموں کی تبدیلی سے یا نظاموں کے ارتقاء سے بیعت کا نظام ختم نہیں ہوتا۔ ولا یلغیہا ظلم ظالم، نہ کسی ظالم کا ظلم اسے لغو کر سکتا ہے۔ ولا تعویل متاول، نہ کسی متاول کی تعویل اس کو ختم کر سکتی ہے بیعت کے نظام کو۔ وہی واجبۃ علی کل مسلم، بیعت واجب ہے ہر مسلمان پر، لکل مسلم متمکن سلطان، ہر مسلمان کے لیے بیعت واجب ہے کہ جو اقتدار میں آ گیا اور وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ بن گیا، اقتدار میں آ گیا، مقتدر ہو گیا، حاکم بن گیا، اب اس کے لیے بیعت واجب ہے۔ یحکم بکتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ اور سنت رسول کے ساتھ۔ ولو کان فیہ فسق او ظلم، اگرچہ اس میں فسق ہو یا ظلم ہو، او اخذ الحکم بالقوہ، یا اس نے حکومت حاصل کی ہو قوت اور جبر کے ساتھ، او استقر له الحکم امر، یا اس کے لیے
معاملہ کسی طریقے سے کامیاب ہو گیا ہو کہ وہ حاکم بن گیا، اور وہ چاہے زبردستی بنا چاہے جیسے بنا، لیکن وہ بن گیا، تو اس کی بیعت واجب ہے۔ ھذا ھو الذی استقر علیہ مذہب السلف، یہ وہ چیز ہے جس پر سلف کا مذہب قائم ہے۔ سلف یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان حاکم ہے، کفر بواح نہیں ہے، حاکم وہ بن گیا جیسے بھی بن گیا، تو پھر اس کی اطاعت واجب ہے۔ اور فرمایا کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ الی آخرہ، اذ العبرۃ بالاسلام واقامۃ حکمہ واستقرار ملکہ۔ تو یہاں اعتبار جو ہے وہ اسلام کا ہے، ووٹوں کا نہیں ہے کہ ووٹوں سے اوپر آئے اور ووٹوں سے حاکم بنے اور پھر آئینی طریقے سے حاکم بنے یا غیر آئینی طریقے سے حاکم بنے۔ یہ چیز نہیں مقصود، مقصود یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اس کا حکم قائم ہو جائے اور اس کی حکومت مستقر ہو جائے۔ وَلَا تُنْقَصُ الْبَيْعَةُ إِلَّا بِظُهُورِ الْكُفْرِ، بیعت ختم نہیں ہوتی حاکم کی جب تک کہ حاکم سے کفر بواح ظاہر نہ ہو، اول جنون، یا وہ مجنون ہو جائے، اول موت، یا موت اسے لاحقہ ہو جائے، اول عجز، یا وہ کوئی عاجز آ جائے کہ مثلا بیمار ہو جائے اور ہل نہ سکے اور بستر پر لگ جائے۔ امثال ذالک مما یعطل قیامہ بمہامہ، اور اس جیسی دیگر اقسام کے جو اس کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے معطل کر دیتی ہیں، تو پھر اس وقت بیعت ختم ہو جائے گی اور نیا حاکم رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد الراعی والرعیۃ احکامہم صفاتہم واجباتہم، راعی اور رعیت۔ راعی حاکم ہے، رعیت عام لوگ ہیں جو حاکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کے احکام اور صفات اور واجبات۔ الحکام امنۃ الناس والرعیۃ عمادہم، حکام جو ہیں وہ لوگوں کے لیے امن کا سبب ہیں۔ حاکم ہوں گے تو انتشار نہیں ہوگا، چاہے ظالم حاکم ہوں، لیکن وہ عوام کے اگر خیر خواہ ہیں تو عوام پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، خود چاہے وہ جتنے مرضی برے ہوں۔ تو حاکم جو ہیں لوگوں کے لیے امن کا سبب ہیں، والرعیۃ عمادہم، اور رعایا ان کے لیے بنیاد ہوتی ہے، ستون ہوتی ہے، سہارا ہوتی ہے۔ وہم جمیعا امۃ واحدۃ، اور حاکم محکوم مل کر، راعی اور رعیت مل کر ایک امت بن جاتے ہیں۔ بعضہم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنوں کا ساتھی ہے، دوست ہے، تو حاکم اپنی رعایا کا ساتھی ہے، دوست ہے۔ والرعیۃ والرعاۃ المؤمنون يدخلون فی ھذا، رعایا بھی اور راعی یعنی حاکم بھی وہ مومنین ہیں تو وہ اس میں داخل ہیں کہ آپس میں دوست ہیں۔ وہم ید علی من سواہم، اور وہ اپنے مد مقابل پر ایک جٹ ہوتے ہیں، ایک ہاتھ ہوتے ہیں۔ فَإِذَا تَحَقَّقَ هَذَا التَّوَازُنُ، جب یہ توازن قائم رہے تو پھر بڑی بڑی مصلحتیں بھی قائم رہتی ہیں، امن و سکون قائم رہتا ہے، معیشت ترقی کرتی ہے، ایمان دین طاقتور ہوتا ہے، آخرت مضبوط ہوتی ہے۔ وتمت منافع کثیرہ، اور بہت سارے منافع بھی مکمل ہوتے ہیں۔ اذ یسود الوئام، کیونکہ امن غالب آ جاتا ہے۔ ویخیم الامن، اور سکون جو ہے، استقرار خیمہ زن ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے علاقوں پر امن، استقرار، امان خیمہ زن ہو جاتی ہے۔ وتطمئن النفوس، نفوس مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وتتحاب القلوب، اور دل آپس میں محبت کرتے ہیں۔ وحینئذ تتماسک الامۃ فی بنیانہا، اور اس وقت امت جو ہے اپنی بنیادوں میں اور اپنی عمارت میں ایک دوسرے کے ساتھ طاقتور مضبوط ہو جاتی ہے۔ وتتمکن من امرہا فی نفسہا وعلی ارضہا، اور امت جو ہے اپنے معاملات میں مضبوط ہو جاتی ہے، اپنے آپ میں بھی، اپنی سرزمین میں بھی۔ وتنتصر علی عدوہا، اور اپنے دشمن پر بھی وہ غالب آ جاتی ہے۔ ومن اعظم الامور التي تحقق هذا التوازن تحقق، اور وہ بڑے امور کے جو اس توازن کو مضبوط کرتے ہیں۔ وما يترتب عليه من مصلحة للعباد ومنفعة للبلاد الارتباط القوي بين الراعي والرعية،
جو چیز اس توازن کو یعنی رائی اور رعیت کے توازن کو جو چیز مضبوط کرتی ہے اور جو لوگوں کی مصلحت کو اور شہروں کی منفعت کو جو چیز مضبوط کرتی ہے مرتب کرتی ہے وہ رائی اور رعیت کے درمیان مضبوط تعلق ہے۔ وثقۃ المتبادلۃ بینہما، اور ان کے درمیان مضبوط اعتماد ہے۔ وتبادل الواجبات والحقوق، اور باہمی واجبات اور حقوق کی ادائیگی ہے۔ ومحورها، اور حقوق اور واجبات کا جو محور ہے وہ یہ امور ہیں: العدل من الرائی، کہ رائی تو عدل کرے، ظلم نہ کرے اور شریعت نافذ کرے۔ والطاعۃ فی المعروف من الرعیۃ، اور رعایا کی طرف سے فرما برداری ہو نیک کام میں۔ ویتحقق ھذا بالعمل باحکام الاسلام، اور یہ چیز ثابت ہوگی اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ۔ والتزام حدود ہی، اور اس کے حدوں کو لازم پکڑنے کے ساتھ، من الطرفین، دونوں طرفوں سے۔ وَإِذَا اخْتَلَّ هَذَا التَّوَازُنُ، اور جب یہ توازن بگڑ جائے، وَقَعَتِ الْفِتَنُ وَظَهَرَ الْفَسَادُ، تو فتنے واقع ہو جاتے ہیں اور فساد ظاہر ہو جاتا ہے۔ وَضَاعَتِ الْحُقُوقُ، حقوق ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَفُقِدَ الْأَمْنُ، اور امن مفقود ہو جاتا ہے۔ وَصَارَ النَّاسُ فِي فَوْضَى طَاغِيَةٍ، اور لوگ ایک سر چڑھ کر آنے والے انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وعاشوا فی حرج و مرج، اور وہ خون ریزی اور قتل و غارت اور فتنہ فساد میں زندگی گزارتے ہیں۔ وبؤس مر بئیس، اور ایک ایسی مصیبت میں جو کہ انتہائی کڑوی مصیبت ہوتی ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَعْلَمْ رحمنی اللہ وإیاک، اور آپ جان لیں اللہ مجھ پر بھی رحم کرے اور آپ پر بھی، ان ھذا یحصل حین لا یلتزم الناس حکاما ومحکومین، یہ فتنے، یہ فساد، یہ بد امنی اور یہ فوضویت، انتشار، یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لوگ اللہ کی شریعت کی پابندی نہ کریں اور اس کے حدوں کی پابندی نہ کریں، چاہے وہ حاکم ہو چاہے محکوم ہو۔ حین لا یلتزم الناس حکاما ومحکومین شریعت اللہ وحدودہ، جس وقت لوگ چاہے وہ حاکم ہوں یا محکوم ہوں، جب وہ اللہ کی شریعت کی پابندی نہیں کریں گے، فیشتد ظلم الحکام ویفقد الناس الصبر، اس وقت ظالم جب ظلم کریں گے تو لوگ بھی صبر سے لبریز ہو جائیں گے اور صبر کھو بیٹھیں گے، پھر حاکموں کے مقابلے میں خروج بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں کو چاہیے کہ شریعت کی پابندی کریں۔ ولذالک، اسی وجہ سے، کان من المفاسد الکبریٰ، بڑے بڑے مفاسد سے یہ ہے کہ نشر سیئات الحکام المسلمین، کہ مسلمان حکام کی خرابیوں کو نشر نہ کیا جائے۔ اگر کریں گے تو یہ بہت بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی، لوگ متنفر ہوں گے حاکموں سے، اور پھر باہمی امن و سکون اور جو باہمی اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وذنوبہم الخافیۃ علی الناس علی الملأ، اور ان کے جو پوشیدہ گناہ ہیں وہ لوگوں پر علی الاعلان ظاہر نہ کیے جائیں۔ وتحرید کل طرف منہم علی الآخر، اور ان میں حاکم یا محکوم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر برانگیختہ نہ کیا جائے۔ فیسور الناس، لوگ پھر بپھر جائیں گے، پھٹ پڑیں گے، لوگ انقلاب برپا کر دیں گے۔ وتقع الفتن، فتنے واقع ہو جائیں گے۔ ثم تکون الحسرۃ والندامۃ، پھر حسرت اور ندامت واقع ہوگی۔ وما لبنان و صومال و افغانستان و عنا ببعید، اور لبنان اور صومالیہ اور افغانستان کے حالات ہم سے دور نہیں ہیں۔ حین فقد الحاکم المسلم، جب مسلمان حاکم گم ہو گیا تو پھر انتشار واقع ہوا اور کیا فتنے فساد برپا ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ وَلَئِنْ يُحْكَمُ النَّاسُ بِمُسْلِمٍ مُذْنِبٍ ظَالِمٍ، لوگوں پر کوئی مسلمان گناہگار ظالم انسان حکومت کرے، خیر لہم، یہ بہتر ہے ان کے لیے، من ان یبقوا دون حاکم، کہ وہ حاکم کے بغیر زندگی گزاریں۔ حاکم ظالم ہو پھر بھی وہ ایک چھاؤں ہوتا ہے، اور حاکم بالکل نہ ہو وہ زیادہ خطرناک ہے۔ وَلِذَلِكَ كَانَ مِن مَنْهَجِ اہل سنتی نُصْحُ الحکام سرًا، اسی لیے اہل سنت کا منہج ہے کہ حکام کو علیحدگی میں نصیحت کی جائے، پوشیدگی میں۔
اذا کان یترتب علی النصح العلنی مفسدۃ، جب اعلانیہ نصیحت پر کوئی مفسدت لاحق ہو تو پھر خاموشی سے نصیحت کی جائے۔ وبیان الحق لہم دون لین ولا مداہنۃ، اور انہیں حق بیان کیا جائے بغیر کسی زبان کے موڑ توڑ کے اور بغیر کسی مداہنت کے۔ تو جب علیحدگی میں سمجھائیں تو بالکل کلیئر سمجھائیں۔ والناس فی الحاکم المسلم طرفان ووسط، لوگ جو ہیں مسلمان حاکم کے مقابلے میں دو انتہاؤں پر ہیں اور کچھ لوگ وسط میں بھی ہیں۔ طرف یسکت عن الحاکم، ایک گروہ وہ ہے کہ جو حاکم کے گناہوں پر خاموش رہتا ہے، وما یفسدون، اور جو وہ فساد پھیلاتے ہیں اس پر خاموش رہتا ہے۔ ولا ینصح جہرا ولا سرا، نہ وہ اعلانیہ نصیحت کرتا ہے نہ سرا کرتا ہے، بل یداہن ویمدح بغیر حق، بلکہ وہ مداہنت کرتا ہے اور بغیر حق کے مدح کرتا ہے۔ فہذا شیطان اخرس تارتن و شیطان ناطق تارتن اخری، تو وہ شیطان ہے، کبھی تو وہ گونگا شیطان ہوتا ہے اور کبھی وہ بولنے والا شیطان ہوتا ہے۔ گونگا شیطان ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے اور حاکم کو نصیحت ہی نہیں کرتا، اور بولنے والا شیطان وہ ہے کہ جو حاکم کی مدد کرتا ہے گناہ کے کام پر، اس کی مدح کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ وطرفن، اور ایک انتہا پر وہ لوگ ہیں لا یدرک المصالح والمفاسد، جو مصالح اور مفاسد کو نہیں پہچانتے۔ ویظہر عوراتہم الشخصیہ، وہ ان کے ذاتی گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ویفضح ذنوبہم، اور ان کے گناہوں پر انہیں رسوا کرتے ہیں۔ امام من لا یقدر ان یفعل شیئا، ان لوگوں کے سامنے گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے، غریب عوام، لیبر، مزدور، کسان، چھوٹے موٹے لوگ، ان کے سامنے حاکم کو ذلیل و رسوا کرنا حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہذا، ایسے لوگ لا ہوا للحکام بینہ ونصح ولا ہوا للناس علم ونفع، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ تو حاکموں کو کچھ بیان کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں اور نہ وہ لوگوں کو کچھ تعلیم دیتے ہیں اور نفع دیتے ہیں۔ بل اثار بذلک الفتنہ، بلکہ وہ فتنوں کو پھیلاتے ہیں۔ وازکا بینہم الزاغائن، اور وہ لوگوں کے درمیان کینوں نفرتوں کی آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ غیر مدرک لما یحصل بعد ذلک من الفساد والمحن، اور وہ احساس نہیں رکھتے کہ اس کے بعد کیا فساد اور کیا آزمائشیں واقع ہو جائیں گی۔ والوسط العدل، اور جو درمیانے لوگ ہیں وہ عادل لوگ ہیں۔ وجوب نصحہم سرا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سری طور پر نصیحت کرتے ہیں۔ وجواز جہرا، اور اعلانیہ بھی جائز ہے۔ اذا لم يترتب على ذلك مفسدۃ اعظم من مفسدۃ المنکر، جب کوئی بڑی مفسدت واقع نہ ہو تو پھر وہ اعلانیہ بھی نصیحت کر سکتے ہیں۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ هَذَا النُّصْحُ بِالْحِكْمَةِ وَالرِّفْقِ، واجب ہے کہ یہ نصیحت جو ہے حکمت اور رفق، نرمی کے ساتھ ہو۔ وفی الوقت المناسب، اور مناسب وقت میں ہو۔ ولا یخرج النصح مخرج الفضح، اور یہ رسوائی کے طریقے پر نہ ہو۔ والاستہزاء بہم، اور ان کے استہزاء کے طریقے پر نہ ہو۔ ولو ادى ذلك الى اذیتہ، یہ نصیحت واجب ہے اگرچہ اس سے کوئی اذیت کیوں نہ پہنچے نصیحت کرنے والے کو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہے رضی اللہ عنہ، اور وہ انسان جو کسی ظالم امام کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اسے اللہ کے دین کا حکم دے اور برائی سے روکے اور وہ ظالم اس کو قتل کر دے۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، لیکن وہ انسان بھی سید الشہداء ہے کہ جو حاکم کے سامنے کھڑا ہو، اس کو نصیحت کرے اعلانیہ، اور حاکم اسے شہید کر دے، وہ بھی سید الشہداء ہے۔ صححہ شیخنا الالبانی فی الصحیحہ۔ وجوب انکار المنکر ولو لم یرض الحاکم، منکرات کا انکار واجب ہے اگرچہ حاکم ناراض کیوں نہ ہو، اگرچہ حاکم ناراض کیوں نہ ہو، پھر بھی منکرات کا انکار واجب ہے۔ منکر کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، سین میں چل رہے ہیں، برائی کے اڈے، بے حیائی کے اڈے چل رہے ہیں، سودی
کاروبار چل رہے ہیں، سودی نظام چل رہا ہے، یہ منکرات ہیں، سود ہے۔ تو اب حاکم کو کچھ کہیں نہ کہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، سود تو برا ہے، اس کو تو کہنا چاہیے نا کہ سود بری چیز ہے، اور سود کے خلاف لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے، بے حیائی کے خلاف آگاہی دینی چاہیے۔ تو منکر کا انکار یعنی کفر اور شرک اور الحاد اور بے دینی اور فحاشی اور مادیت، ان چیزوں کا انکار واجب ہے، اگرچہ حاکم خوش ہو یا ناراض ہو، حاکم کو کچھ نہیں کہنا، اس کا نام ہی نہیں لینا، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، لیکن منکرات کا انکار واجب ہے۔ عالم اور آپ جان لیں رحمانی اللہ و ایاک، اللہ مجھ پر بھی رحم کرے اور آپ پر بھی، انما ذکر سابقا لا یمنع العلماء والدعاة من تحذير المسلمین مما یقاد بهم، جو چیز پہلے گزر چکی ہے وہ علماء اور داعیوں کو اس چیز سے نہیں روک سکتی کہ وہ لوگوں کو تنبیہ کریں، ڈرائیں ان باتوں سے کہ جو ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، کہ انہیں فحاشی ان میں پھیلائی جاتی ہے، بے حیائی بے دینی پھیلائی جاتی ہے، ان کو جو ہے تنبیہ کریں۔ وَتَنبِيهُهُمْ لِمَا يَحِيقُ بِهِم مِّنَ الْمَخَاطِرِ وَالشُّرُورِ، اور انہیں تنبیہ کریں جو انہیں لاحق ہوتے ہیں خطرات اور شرور سے۔ وَلَا يَمْنَعُهُمْ كَذَلِكَ مِنْ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ الْمُنْتَشِرُ بَيْنَ النَّاسِ، اسی طرح سے علماء اور داعیوں کو نہیں روکا جا سکتا کہ وہ منکر کا انکار کریں کہ جو لوگوں کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں، بسکوت الحاکم علیہ او غیرہ، ایسے منکرات جن پر حاکم خاموش ہے، اور ایسی چیزوں پر جن پر حاکم خاموش ہے وہ اس کے خلاف بولیں، بل انکار ہو واجب، بلکہ اس کا انکار واجب ہے، سواء راضی الحاکم او لم یرضا، برابر ہے کہ حاکم راضی ہو یا نہ ہو۔ وہذا شیء ونشر سیئات الخاصہ بہ والتحرید علیہ بغیر حق شیء آخر، برائیوں کا تو مقابلہ کرنا ہے، لیکن حاکم کی جو خاص اپنی برائیاں ہیں، ذاتی گناہ ہیں، ان کے خلاف کسی کو نہیں بھڑکانا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ذالک لعموم قولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عام ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی کو روکو ہاتھ سے، اگرچہ حاکم راضی ہو یا نہ ہو، اگر کوئی بڑی مفسدت نہیں ہے تو ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے۔ وتحصل المصالح كلها في هذا الباب وفي غيره بالتزام حدود اللہ، اور اس باب میں تمام مصالح حاصل ہوتے ہیں اللہ کی حدوں کو لازم پکڑنے سے اور سلف کے منہج کو دونوں طرفوں سے، یعنی غلو والے بھی سلف کا منہج پکڑیں، اور جو سستی مداہنت کرنے والے ہیں وہ بھی سلف کا منہج پکڑیں۔ وتحصل المفاسد كلها في مخالفت شرع اللہ، اور جتنے مفاسد ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں اس باب میں اللہ کی شریعت کی مخالفت سے اور منہج سلف کی مخالفت سے، دونوں طرفوں سے یا کسی ایک کی طرف سے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم، بہترین حکمران وہ ہیں کہ تم ان سے محبت کرو، وہ تم سے محبت کریں، تم ان پر رحمت کی دعائیں بھیجو اور وہ تم پر رحمت کی دعائیں بھیجیں، اور بدترین حکام وہ ہیں کہ تم ان سے نفرت کرو، وہ تم سے نفرت کریں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول، ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے کیوں نہ ہوں؟ فرمایا نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے درمیان نمازوں کو قائم رکھیں تو تم ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ فانظر یا عبداللہ، پس اے اللہ کے بندے دیکھ، چاہے تو حاکم ہے یا تو محکوم ہے، تو دونوں حالتوں میں دیکھ، الی منافع الاتفاق والویام، کہ متحد رہنے کا کیا نفع ہوتا ہے، کٹھے رہنے کا اور محبت کے تبادلے کا کیا نفع ہوتا ہے۔ وقد استحق اصحابها الوصف بالخیریہ، جب دونوں اکٹھے رہیں گے تو دونوں خیریت بہترین والے وصف پر ہوں گے۔ وانظر الی شؤم البغض والخصام وتبادل اللعنات، اور تو دیکھ کے جو بغض اور جھگڑے کا انجام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ لعنتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور دونوں گروہ حاکم اور محکوم دونوں شر کے وصف سے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو حق کا خلاصہ یہ ہے کہ علی الرعیۃ طاعۃ اولی الامر، رعایا کے ذمے ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کریں، خاص اللہ کی اطاعت میں، نہ کہ اللہ کی نافرمانی میں، جیسا کہ فرمان ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔
اور صبر کریں ان کی اذیتوں پر اور ان کے ظلم پر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسمعوا وتطیعوا للامیر وان ضرب ظہرک، ٹھیک ہے، اور ونصحہم، اور ان کو نصیحت کریں اور حق کو بیان کریں حکمت اور موعظت کے ساتھ اور مصلحت اور مفاسد کے قواعد کے ساتھ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، اور اللہ کا بھی فرمان ہے ادعوا الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ ولم یستثن اللہ حاکما ولا مبتدعا، اللہ نے کسی حاکم کو کسی بدعتی کو الگ نہیں کیا کہ ان کو نصیحت نہیں کرنی، حاکم کو بھی نصیحت کریں، بدعتی کو بھی نصیحت کریں۔ وَلَئِنْ حرم الاسلام نشر سیئاتہم، اسلام نے حاکموں کی برائیاں جو ان کی شخصی برائیاں ہیں ان کو نشر کرنا حرام قرار دیا ہے، لیکن ان کو نصیحت کرنا حرام قرار نہیں دیا اور ان کے لیے حق کو واضح کرنا حرام قرار نہیں دیا، بل امر بذالک، بلکہ اس کا حکم دیا اور علم چھپانے کو حرام قرار دیا اور دین بیچنے کو حرام قرار دیا اور امانت میں خیانت کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح لوگوں کو حکمرانوں کی برائیاں ذکر کر کے لوگوں کو برانگیختہ کرنا حرام ہے، وَإِثَارَةُ الْفَوْضَى، اور بدنظمی، انتشار اور بد امنی پھیلانے کو حرام قرار دیا، جیسا کہ فرمایا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصُحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً، جو نصیحت کرنا چاہتے ہیں وہ اعلانیہ نہ کرے بلکہ اس کو تنہائی میں کرے۔ اسی طرح خروج حرام ہے، جیسے فرمایا من خرج من الطاعة وفارق الجماع فمات میتة جاہلیة، رواہ مسلم۔ اسی طرح منکر کا انکار واجب ہے اگرچہ حاکم راضی نہ ہو، یہ رعایا کی ذمہ داری ہے جو بیان ہوئی، اور رائی جو ہے جو حاکم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اپنے آپ میں، وہ لوگوں کا امام ہے اور ان کا مقتدا ہے اور ان امت کی نظروں کی جگہ ہے، اور فتنے اور آزمائشیں اسی کی طرف سے لوٹتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام جنہ، امام ڈھال ہوتا ہے، اور وہ شریعت پر عمل کرے اور خواہش نفس شریعت کی مخالفت نہ کرے اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ، یہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اور اللہ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند نہ کرے، یہ شریعت کے ذمے ہے، حاکم کے ذمے ہے، اور حاکم کے ذمے عدل اور انصاف کرے اور ظلم سے بچے، جیسا کہ فرمایا اہل الجنت ثلاث ذو سلطان مقسط ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور رعایا کی خیر خواہی کرے اور ان کو دھوکہ دینے سے اجتناب کرے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وقفوہم انہم مسئولون ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، کہ جو عوام کو دھوکہ دیتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اگر رعایا پر واجب ہے کہ امیر کی اطاعت کریں اور امیر کی برائیوں پر صبر کریں اور اس کے ظلم پر صبر کریں، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ حاکم کے لیے ظلم جائز ہو جاتا ہے اور حاکم مخلوق کے ساتھ زور زبردستی کرے، ان کے مال کھائے، یہ جائز نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے اور اس کا حساب ہوگا۔ حاکم کے ذمے ہے کہ رعایا کی مصلحتوں کا خیال رکھے شریعت کے مطابق۔ یہ وہ امور تھے جو حاکم اور محکوم سے متعلق تھے۔ یہاں پر ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔